السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیا حال چال ہے جی؟ آج ہم ناول شروع کر رہے ہیں صرف تم بیا خان کا۔ ایپیسوڈ ہے 1۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن سکندر شاہ کے کچھ اصول ہیں اس پر۔ کسی نے کچھ کہا تو وہ بندے کو ادھر سے ادھر کرنے میں بہت ماہر مانا جاتا ہے۔ اندھیری رات، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں، سرد راتوں میں اس وقت گلیوں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہوا کا جھونکا اس کے چہرے کو چھو کر گیا تھا۔ اس کے منہ سے نکلتا دھواں، اور وہ سردی یا ٹھنڈ کی وجہ سے نہیں تھا، سگریٹ کی بو اور شراب کی بو ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ آنکھیں زیادہ شراب پینے کی وجہ سے لال سرخ ہو رہی تھیں، چہرے پر سرد مہرے تھی۔ کھڑی ناک، بڑی آنکھیں، کٹاؤ دار لب، چوڑی جسامت، سکس پیک، بال بکھرے ہوئے آدھے اس کے ماتھے پر تھے۔ بنا شرٹ کے اس کا چوڑا سینہ چاند کی چمکتی ہوئی روشنی میں جیسے چمک رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں شراب کا بھرا گلاس پکڑے جبکہ دوسرے ہاتھ کی دو انگلیوں کے بیچ میں سگریٹ پھنسائے، جانے کون سی سوچیں سکندر شاہ کا دھیان اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ سر، رات کے اس وقت بھی ضروری کام سے لوگ اس کے پاس آتے تھے کیونکہ اس کا بزنس اس کے لیے بہت زیادہ اہم تھا۔ بزنس کے معاملے میں نو کمپرومائز۔ ہم کہو۔ نشے میں دھت وہ ٹیرس کی دیوار پر ہاتھ رکھے بولا، سر آپ نے جو کل پارٹی ارینج کروائی ہے اس کا سارا کام ہم نے سنبھال لیا ہے، لیکن کیا؟ اس کے مڑنے کی دیر تھی کہ وہ آدمی ڈر اور خوف کے مارے دور ہٹا تھا۔ لیکن سر، سلطان صاحب نے آنے سے منع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ ادھر سے۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ دبے پیر بلی کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا۔ موبائل اٹھائی اس نے، سلطان کو کال ملائی۔ ماہی بیٹا سنو۔ جی بابا آئی۔ ماہی کچن سے نکلتے ان کے سامنے آئی تھی۔ بیٹا کیا بنایا ہے آج کھانے میں؟ بابا آج بریانی بنائی ہے، ماہی مسکراتی بولی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے جاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ ماہی اٹھتی کچن میں گئی جبکہ وہ بھی کھڑے ہوتے کہ موبائل پر رنگ ہوئی تھی۔ سر اس وقت کال کر رہے ہیں؟ سلطان صاحب پریشان ہوئے اور موبائل کان کے لگایا۔ ہیلو۔ سکندر شاہ کی آواز سنتے سلطان صاحب سمجھ گئے تھے کہ سکندر صاحب نے شراب پی رکھی ہے۔ جی سر، آپ کو کوئی کام تھا؟ سلطان صاحب سیدھا بات کی طرف آئے تھے۔ کل نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ سکندر نے ڈائریکٹ سوال کیا تھا۔ سر میری بیٹی گھر میں اکیلی ہو گئی اور میں اسے اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ سلطان صاحب نے اپنے نہ آنے کی وجہ بیان کی۔ تمہاری بیٹی بھی آ جائے اگر تمہیں مسئلہ نہ ہو تو تم اسے لے کر آ سکتے ہو، سکندر نے ابھی کہا ہی تھا کہ سلطان صاحب بولے تھے۔ پر سر اتنے سارے کولیگز ہوں گے اور میں نہیں چاہتا وہ سارے آدمیوں کے بیچ میں ایک اکیلی ہو۔ اچھا تو تم اسے کل میرے گھر لے آنا، بی جان کے ساتھ وہ بیٹھ جائے گی۔ اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، سکندر نے سارا مسئلہ ہی حل کیا تھا۔ لیکن سر آپ کی بی جان؟ کیا میری بی جان؟ وہ تمہاری بیٹی کو کھانے ہی جائیں گی اور انہیں مسئلہ نہیں ہوگا۔ تم نے کل آنا ہے تو بس آنا ہے، میری کمپنی کے سب سے ہونہار کولیگ ہو تم، اور مجھے اب کوئی ایکسکیوز نہیں چاہیے، بات ختم۔ وہ یہ کہتے ساتھ ہی غصے میں کال کاٹ گیا تھا۔ سلطان صاحب کی ایک ہی بیٹی تھی، ماہی۔ ماہی کی پیدائش پر اس کی ماں اس دنیا سے کوچ کر گئی تھی تو سلطان صاحب نے اس کو پالا تھا۔ اب وہ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد گھر میں بیٹھی تھی۔ ان کے بھائی بہن کوئی نہ تھا اور وہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھے۔ سکندر شاہ جس کے ماں باپ کی ڈیتھ ایک کار ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی، تب سکندر صرف 10 سال کا تھا، اور اس کے بعد سے سکندر شاہ کو اس کی دادی، جس کو وہ بھی جان کہتا تھا، اس نے پالا تھا۔ لیکن کہتے ہیں ماں سے بہتر بچے کی کوئی پرورش نہیں کر سکتا۔ ایسا ہی سکندر شاہ کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، اس لیے غلط کاموں میں لگ گیا تھا۔ شراب پینا، سگریٹ کا نشہ کرنا اس کا معمول بن چکا تھا۔ آئے دن اس کا کسی پارٹی میں جانا، کلب میں راتوں کو دیر دیر بیٹھنا بھی اس کی عادت میں شمار تھا۔ آج وہ اپنے ٹیرس پر کھڑا تھا اور آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ دن تھا جب اس کے ماں باپ اس کو اکیلا کر گئے تھے۔ وی جان نیچے کے کمرے میں تھی، ان کے رات 10 بجے سونے کا وقت تھا اور صبح فجر کی اذان کے وقت اٹھتے وہ نماز پڑھتی تھی۔ کافی دفعہ انہوں نے سکندر کو بھی نماز پڑھنے کا کہا تھا۔ سکندر نے بچپن میں 1-2 دفعہ نماز پڑھی تھی، لیکن اس کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دی تھی۔ وہ ایک دم بگڑا ہوا بچہ ثابت ہوا تھا۔
ایک لڑکی سکندر شاہ کی زندگی میں آنے والی تھی، وہ اس کو سدھارنے میں کامیاب ہونے والی تھی یا نہیں، یہ آگے کہانی میں چل کر ہمیں نیک پاکیزہ لڑکی جس کا دل بھی خوبصورت تھا، اس کی طرح وہ ایک نیک سیرت لڑکی کے ساتھ کافی اچھا حسن رکھتی تھی، اپنے حسن کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ ہونے دیتی تھی۔ اس کے برعکس سکندر شاہ کو بولڈ قسم کی لڑکیاں پسند تھیں اور ہماری معصوم سی ماہی کو سنجیدہ مرد پسند تھے۔ دونوں کی سوچ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ کیا دونوں کی سوچ مختلف ہونے کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں یا نہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ کہانی آگے کیا موڑ لے گی، یہ بھی وقت نے بتانا تھا۔ جی تو پیارے ریڈرز، چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور اس ناول کی مکمل ایپیسوڈز پڑھنے کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔